الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم سامعین، اس سے پہلے گفتگو ہم کر رہے تھے اور بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے غیر مسلم ملکوں میں دارالکفر میں ٹھہرنے کے لیے وہاں کا قیام اور وہاں کی رہائش بود باش اختیار کرنے کے لیے اسلام نے 2 شرطیں رکھی ہیں، جس میں پہلی شرط تو آپ نے سن لیا، جس کے 2 شق ہیں. اس دوسری شق جو تھی وہ یہ کہ وہاں کے باشندے کفار اور ان کے کفر کی محبت دل میں نہ ہو، نفرت ہو. ہم نے محبت کی وضاحت کی کہ محبت کا تعلق دل سے ہے، لیکن ایک چیز اور ہے جس کو عربی زبان مدارات کہتے ہیں، اردو میں رواداری کہتے ہیں. رواداری کیا مطلب؟ لوگوں کے ساتھ خوشی سے ملنا، اچھے اخلاق کا اظہار کرنا. تو اصل میں بات ہم نے محبت کی ہے. محبت ناجائز ہے، لیکن رواداری ہمارے لیے ضروری ہے. محبت اور کفار اور کفر سے، برائی اور بروں سے نفرت تو ہوگی، نفرت ہوگی، لیکن رواداری، نفرت کرنا تو ضروری ہے، دل سے برا سمجھنا ضروری ہے. دل میں نفرت ہوگی لیکن رواداری کرنا ضروری ہے. محبت، مدارات یعنی رواداری میں فرق کیا ہے؟ اسی فرق کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ محبت ناجائز و حرام ہے ایسے لوگوں سے، اور رواداری کرنا واجب ہے، مدارات واجب ہے. محبت اور رواداری میں فرق کیا ہے؟ محبت کا تعلق دل سے ہے، دل سے. محبت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف آپ نے سن لیا ہے، بتایا میں نے، وضاحت کی ہے کہ کسی کے اندر کوئی کمال، کوئی خوبی، کوئی اچھائی دیکھ کر کے دل کا میلان اس کی طرف ہو جانا، دل اس کو پسند کرنے لگے، اس کی طرف مائل ہو جائے. کسی کے اندر کوئی خوبی آپ دیکھیں گے تو وہ خوبی آپ کے دل میں پیوست ہوئی، آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوا. دل اس کی طرف مائل ہو گیا، گویا کہ آپ کی اس خوبی کو آپ نے اچھا سمجھا. یہ ہے محبت. اور جب کسی چیز کو آپ نے اچھا سمجھا، یہاں تک اس نے محبت، دل میں محبت کر لیا، دل میں اپنا گھر بنا لیا، تو آپ اس کے گفتار، کردار، اس کے چال چلن، ساری چیزوں کو، اس کی ساری چیزیں آپ کو اچھی لگنے لگیں گی. اس لیے بعض اہل علم نے محبت کی تعریف ہی کی. محبت کہا جاتا ہے کسی کی طرف دل کا ایسا مائل ہونا کہ آپ کا دل اس کے اطاعت، اس کے گفتار کردار کے اپنانے پر مجبور کر دے. یہ محبت. کسی کی طرف دل کا، اس کے اندر کوئی خوبی دیکھ کر کے آپ کا دل اس قدر اس کی طرف مائل ہو گیا کہ آپ کو اس کی خوبیاں، آپ کا دل اس کی ہر ادا پر عمل کرنے پر آمادہ کر دے.
اسی کو اطاعت فرما برداری، محبت اطاعت کا نام ہے۔ تو محبت تو یہ ہے، لیکن مدارات، اور اس کا تعلق سب سے پہلے دل سے ہے۔ مدارات یا رواداری کس کو کہتے ہیں؟ مدارات اور رواداری کہتے ہیں کہ بظاہر سامنے والے سے آپ اس طرح سے پیش آئیں، ملنے جلنے میں ایسا رویہ اختیار کریں کہ آپ کے اچھے اخلاق کا اظہار ہو، آپ کے اچھے اخلاق کا اظہار ہو، سامنے والے کا دل خوش ہو اور کہے واقعی یہ انسان بہت اچھا ہے۔ آپ ملیں، مسکرائیں، اس کے دکھ درد میں کام آئیں، ملیں تو خوشی کا اظہار کریں، اس کو کہا جاتا ہے رواداری۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ذرا سمجھیں کتنا فرق ہے محبت میں اور رواداری میں، کتنا فرق ہے۔ اگر آپ اس سے محبت کریں گے تو آپ کو اس کی ہر ادا اچھی لگے گی، آپ اس کے کردار گفتار کو اپنائیں گے، اس کے کلچر کو اپنائیں گے۔ یہ محبت میں آپ کا نقصان ہے۔ لیکن اگر آپ رواداری، اپنے اخلاق حسنہ، اپنے اچھے رویے کے ساتھ اس سے میل جول رکھیں گے، ملتا ہے تو مسکراتے ہیں، اس سے بہترین انداز سے ملتے ہیں، اس کے دکھ درد میں کام آ جاتے ہیں، دل میں تو اس کی نفرت ہے، لیکن بظاہر آپ نے اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے اس کا استقبال کیا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ بڑا اچھا انسان ہے۔ اب وہ آپ کی طرف مائل ہوگا، وہ آپ کے اسلام کی طرف مائل ہوگا اور کہے گا واہ، اسلام اتنا اخلاق سکھلاتا ہے، مسلمان اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہمارے اس کے دین میں کتنا فرق ہے، لیکن ہم سے ملتا ہے تو کتنے اچھے اخلاق سے ملتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے، دونوں کا انجام بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، اور آج دنیا میں مسلمان انہی دونوں میں فرق نہیں کرتے۔ دوستو، محبت بھی ضروری ہے۔ محبت غیروں سے محبت اسلام نے منع کیا ہے، ان سے محبت تو نہیں ہوگی، لیکن رواداری کرنا واجب قرار دیا ہے۔ کیوں؟ محبت اور رواداری میں بڑا فرق ہے۔ محبت کہتے ہیں اس کے اندر اس کو اچھا سمجھ کر کے آپ اس کی طرف مائل ہوں، اور جب اس کو اچھا سمجھ کر کے آپ اس کی طرف آپ کا دل مائل ہوگا تو آپ اپنے دین کو چھوڑ کر کے، اپنے اخلاق، آداب، کریکٹر کو چھوڑ کر کے آپ اس کے گفتار، کردار، چال چلن اور کلچر کو اپنائیں گے۔ آپ اپنا اسلام چھوڑ کر کے، نبی کا طریقہ چھوڑ کے اس کے طریقے کو اپنائیں گے۔ لیکن، اور یہ ناجائز ہے، یہ آپ کا نقصان ہے، لیکن رواداری اس کے بالکل برخلاف ہے۔ رواداری یہ ہے کہ اس دل میں نفرت رکھنے کے باوجود آپ ملنے جلنے میں یہ نہیں کہیں گے میں تمہارے دشمن ہو، ہم تمہارے دشمنی رکھتے نہیں۔ اخلاق، رواداری، اخلاق حسنہ کا ایک بہت بڑا حصہ اسلام کی اہم تعلیم۔ رواداری بظاہر آپ اس کے ملنے میں، جلنے میں اور اس سے گفتگو کرنے میں، اس کے دکھ درد کام آنے میں، سامنے آنے پر آپ خوشی کا اظہار کریں گے، مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کے دکھ درد پریشانی میں کام آئیں گے، حوصلہ افزائی کریں گے، اس کی بظاہر عزت کریں گے۔ یہ سب ظاہری عمل ہوگا، لیکن دل نہیں، دل میں نفرت ہی ہوگی۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے دل میں آپ کی محبت، آپ کے اسلام و دین کی محبت ہوگی، اور وہ انسان آپ کی طرف مائل ہوگا۔
دسیوں سینکڑوں سے آپ کی تعریف کرے گا، اسلامی اخلاق و آداب کی خوبی بیان کرے گا، جس سے لوگ آپ کے دین کے قریب آئیں گے۔ اس لیے دونوں میں فرق ہے، دونوں میں زمین اور آسمان کا بودھ ہے، اور دونوں کے نتائج ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اسی لیے ہم غیر مسلم ملکوں میں جب دارالکفر میں قیام کریں گے تو ان کی محبت تو نہیں ہوگی، لیکن رواداری۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کتنے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، انا لنکشر وجوہنا، کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم اپنے مسکراتے ہوئے چہرے سے زبردستی ان سے ملتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور انہیں بظاہر بتاتے ہیں کہ ہاں ہم تمہاری ملاقات سے خوش ہیں، لیکن وقلوبنا تلعنہم، لیکن ہمارے دل ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ علی الظالمین، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، ہمارے دل ان پر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن چہرے ہمارے ان کے ساتھ مسکراتے رہتے ہیں۔ یہ ہے رواداری۔ تو غیر دارالکفر میں جب ہم آباد ہوں گے تو ہم یقیناً رواداری کا ثبوت دیں گے۔ ہمیشہ اپنوں میں غیروں میں اسلامی رواداری کا خیال رکھیں، اور محبت اور مدارات، رواداری دونوں میں آپ فرق رکھیں، اور محبت کا معنی اور مدارات اور رواداری کا معنی سمجھیں، اور دونوں کے نتائج، دونوں کا ثمرہ، دونوں کا انجام، دونوں کا پھل کیا ہوتا ہے، اس پر آپ نگاہ رکھیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ منافق آیا، دور سے نظر آیا تو آپ نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، لوگوں یہ اپنی قوم کا سب سے بڑا بدماش، بدترین انسان ہے۔ دیکھا آپ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو آگاہ کیا، یہ بہت ہی بدماش انسان ہے، شر ہی شر اس میں ہے۔ بئس اخو العشیرہ، اپنی قوم کا، قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے۔ تھوڑی دیر میں وہی انسان آپ سے ملنے کے لیے آ گیا، آپ کے پاس دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے دیکھا وہی جس کو میں نے کہا تھا بئس اخو العشیرہ، بدترین انسان، وہی ہم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، وہ آ کر کے جب بیٹھ گیا، میں اندر چلی گئی، آ کے بیٹھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے اخلاق کے ساتھ اس سے ملے، وہ بات کر رہا ہے، آپ اس کی طرف متوجہ ہیں، اس کی باتوں کو بڑے غور سے سن رہے ہیں، اس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی مجھے بڑا تعجب ہوا، اللہ کے رسول نے اس کو جب دور سے دیکھا تو فرمایا قوم کا سب سے بدترین انسان، لیکن جب آ گیا آپ کے پاس تو آپ ایسی گفتگو کر رہے ہیں، اتنی عزت اس کو دے رہے ہیں کہ معلوم پڑتا ہے یہ بہت بڑی عزت والا انسان ہے، آپ کے نزدیک بڑی اچھی پوزیشن اس کی ہے۔ بیٹھی بات جب وہ چلا گیا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کہا سب سے بدترین انسان، سب سے برا انسان، لیکن آپ تو اس سے ملے، جب آپ کے پاس آیا تو ایسے اخلاق کے ساتھ ملے، ایسی مسکرا کر کے باتیں کر رہے تو اس کی طرف متوجہ ہو کر کے کہ معلوم پڑتا ہے یہ تو بڑا عزت والا انسان آپ کے نزدیک ہے، یہ دو رنگی کیسے؟ آپ نے فرمایا برا اور آپ ملے تو معلوم پڑتا بڑا اچھا آدمی ہے، تو کتنا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم نے ہم کو کب بد اخلاق پایا ہے؟ دنیا میں عائشہ جس سے ہم ملتے ہیں ہم کو لوگوں کے ساتھ غلط طریقے سے ملتے ہوئے تو نے کب پایا؟ میں نے بد اخلاقی کہاں کی؟ عائشہ وہ منافق تھا،
ہمارے ملنے کے لیے آیا. ہم نے اپنے اخلاق، اپنی رواداری سے اس کے سارے نفاق کے شر کو ختم کر دیا. یہاں سے ہمارے پاس سے جانے کے بعد وہ کسی کی شکایت، میری شکایت کسی سے نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا بھائی میں گیا ملنے کے لیے، محمد بڑی بد اخلاقی سے ملے صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ اس کو یہ ہم نے موقع نہیں دیا. اگر ہم ایسا نہ کرتے تو وہ انسان ممکن ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہمیں بدنام کرتا، اسلام کو بدنام کرتا. لیکن میں نے اپنے اخلاق اور رواداری سے اس کے سارے شر کو ختم کر دیا. باہر جانے کے بعد میرے خلاف کوئی شر نہیں پھیلائے گا. تو رواداری، یہاں شریعت نے محبت کو حرام قرار دیا ہے ایسے لوگوں سے، لیکن رواداری کو واجب قرار دیا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ رواداری کے ساتھ پیش آئیں گے. اسی لیے حضرت ابو بکر معاذ بن جبل جب یمن کا گورنر بن کر کے جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے وہاں غیر مسلموں یہود و نصارہ میں تبلیغ کے لیے بھیج رہے تھے آپ، تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے نصیحت کی تھی، اے معاذ خالق الناس بخلق حسن. وہاں جا رہے ہو تو لوگوں کے ساتھ ملنا تو اچھے اخلاق، چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو، کوئی بت پرست ہو، ملنا تو اچھے انداز سے ملنا، اچھے اخلاق کے ساتھ ملنا. تو غیر مسلم ملکوں میں قیام کی بحث ہو رہی ہے. پہلی شرط کہ ہم وہاں محبت نہیں کریں گے لیکن رواداری کریں گے، اور محبت ناجائز ہے اور رواداری اختیار کرنا ہمارے لیے واجب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محبت اور رواداری دونوں کا معنی مطلب سمجھنے کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.